बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? वेलकम टू कुकिंग मेनिया। एक नए दिन के साथ मैं आपके साथ हूँ। और क्या हाल चाल है आप लोगों के? बस आज तो ज़ियान स्कूल से आया है तो उसका शेक पीने का मूड था, तो फिर उसके लिए मैंने बनाया स्ट्रॉबेरी शेक। और उसके बाद आज बस खाने का मेरा प्लान था कि मैं कुछ बनाऊँ अच्छा सा। वैसे भी वो आलू वगैरह बनाए हुए थे तो कोई ऐसे थोड़ी सी तसल्ली नहीं हो रही थी, तो बच्चे कह रहे थे आज क्या बनाएं। मैंने क्या किया, मैंने सुबह जब ये मॉर्निंग में गए ना स्कूल, तो मैंने सुबह 8 o'clock की साथ में उस टाइम पे मैं अपना वो चिया सीड वगैरह डिप करके रख देती हूँ। और साथ में उसी टाइम पे मैंने सोचा आज चने बनाऊँगी ना, ब्लैक चने और वाइट राइस। तो मैंने ग्रोसरी में से वो सामान जहाँ पे ग्रोसरी का पड़ा हुआ था वो मैंने निकाला। चने तो मुझे ब्लैक तो मिले ना, तो मुझे वाइट मिल गए। मैंने कहा चलो इनसे ही गुजारा करते हैं। तो वो चने मैंने सुबह 8 बजे भिगो दिए थे, तो वो बच्चे जब ऑफ टाइमिंग में आज आए हैं वापस, तो फिर उस टाइम पे चने जो हैं वो फूल चुके थे, ठीक थे। फिर मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊँ क्या। तो फिर जन्नत मुझे कह रही थी ना कि चनों वाले आप राइस बनाएं। मैंने कहा नहीं, चनों वाले राइस नहीं, मैं आज बनाती हूँ चिकन डाल के चने। तो वो मैंने सोचा, और साथ मैंने कहा वाइट राइस बना लूँगी, क्योंकि ज़ियान को इतने राइस पसंद नहीं है। तो वो फिर उसका यही होता है कि चलो मुझे रोटी दे दे। मैंने कहा उसका दिल हुआ तो वो रोटी ले लेगा, वरना राइस ले लेगा, तो ऑप्शनल। खैर चने जो हैं वो मैंने फिर जल्दी से कैमरा वगैरह ऑन किया, ट्राईपॉड पे लगाया। आज मैंने ना ट्राईपॉड पे लगा तो दिया, लेकिन देखे मेरा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं जा रहा। मैं बीच में पूरी आ रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये देखा ना, मैं साइड पे थोड़ा सा आ रही थी, ऐसे पूरी नज़र आ रही हूँ, थोड़ी सी मेरी झलक आ रही है थोड़ा सा मैं कह रही थी कि चलो थोड़ा सा साइड पे ही बंदा ठीक है, लेकिन ना चलो ट्राई करती हूँ नेक्स्ट सेटिंग इसकी थोड़ी सी बेटर करूँ। तो खैर चनों को मैं बॉयल होने के लिए रख रही थी प्रेशर कुकर में। मैंने सॉल्ट डाला, थोड़ा सा सोडा डाला। सोडा खैर मैंने सुबह ही डाला था उनको भिगोने के टाइम पे, मीठा सोडा। तो अभी मैंने सॉल्ट डाला और मैंने राइस को, ये चनों को बॉयल होने के लिए रख दिया। तो ये मेरे प्रेशर कुकर की वो सीटियों का हिसाब होता है ना, तो फिर मुझे आइडिया था कि चलो जब तक मैं साइड वाला करूँगी तब मसाला वगैरह रेडी तो ये हो जाएगा। तो चिया सीड मेरा भिगोया हुआ ये कप में पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, साथ इसको थोड़े पीने में भी होता है। इससे पहले मतलब इसके बाद 1 घंटे तक कुछ ना खाओ, तो फिर मेरी कोशिश होती है। मैंने उसको पी लिया। तो फ़ोन पे ऐसे ही बस ध्यान कुछ देख रहा था, तो मैंने इसका फ़ोन पकड़ के इधर रख दिया। साथ में मैंने कटिंग स्टार्ट कर दी। तो ऑनियन वगैरह की कटिंग कर रही थी। टमेटोज़ मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, वो चेरी टमेटोज़ थे, वो निकाले। उनको मैंने कहा चलो थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाए, और मैंने जल्दी से चने वगैरह बनाने शुरू कर दिए। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई लेडीज़ को देख के, नहीं भाई ये तो बड़ी चालाक है, ये तो बड़ी तेज़ है, भाई इसको तो सारा पहले ही पता है ना, ये ऐसे ऐसे कुछ लोग होते हैं ना आपकी लाइफ में, आपको मिलते हैं। बहुत से लोगों को आपको फेस करना होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि भाई नहीं भाई वो तो बड़ी चालाक है, तेज़ है। तो देखें, बात ये है कि ये चालाकियाँ और ये तेज़ियाँ इंसान सीखता कहाँ से? जिसकी लाइफ में जितने ज़्यादा चालाक लोग आते हैं, जितने ज़्यादा तेज़ लोग आते हैं, झूठे लोग आते हैं, जितने ज़्यादा मतलब उनकी वो चीज़ों को, बातों को, इंसान को जज कर कर के और देख देख के लोगों के वो सारे एक्सप्रेशंस जो दे रहे होते हैं आपको, तो आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जाती है, आप टाइम से पहले समझदार हो जाते हो। आपको लोग जो आपके साथ गेम्स कर रहे होते हैं, आप लोगों को ऑटोमेटिकली वो समझ आने लग जाती हैं कि ये क्या गेम्स हो रही हैं। तो खैर फिर इस चीज़ को लोग कहते हैं ना कि भाई नहीं भाई ये तो बंदा बड़ा चालाक है, बंदी बड़ी चालाक होगी। लेडीज़ को ख़ास तौर पे ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है। तो मैं तो यही कहती हूँ भाई कि जिसकी लाइफ में जितने ज़्यादा लोग उसको ऐसे मिलते हैं, मतलब इनोसेंट लोग भी होते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि ये जो बाहर की कंट्रीज़ में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे मुझे ऐसा लगता है, आप लोग बताएं अपने बारे में, आपको भी ऐसा लगता है कि देखें बाहर की कंट्रीज़ में सीधे साधे से बच्चे हैं, सीधे साधे से लोग हैं, उनको उनकी अपनी लाइफ्स हैं, वो बिज़ी हैं, और जो बच्चे हैं उनको उनके साथ कोई चालाकियाँ होशियारियाँ नहीं हो रही होती, तो वो इसलिए सीधे बच्चे कम्पेयर टू दैम। अगर आप पाकिस्तान के बच्चे देखो तो पाकिस्तान के बच्चे एक्टिव होते हैं,
ان کو پتہ ہوتا ہے ہم، اور ان میں اتنی کریج ہوتی ہے، مطلب وہ ہر کام کو باہر کے جو ہے ڈرپوک سے اور ایسے ہوتے ہیں، تو پاکستانی بچے آپ کر لو جو بھی کرنا ہے، آپ کوئی کام کروا لو تو آپ ماشاءاللہ اتنے کانفیڈنٹ سے کرتے ہیں اور کر جاتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ جیسے انوائرمنٹ میں جو ہو رہے، جس انوائرمنٹ میں جس گھر کے وہ کیا کہتے ہیں کہ مطلب جو بھی ہوگا نا، انسان جیسوں میں رہے گا، وہ انسان میں وہ والی چیزیں دیکھ دیکھ کے اس کو وہ آٹومیٹیکلی اس کے اندر وہ آ جاتی ہیں، اور وہ دیکھتا ہے، وہ جج کرتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے کون آپ کے ساتھ کیسا چل رہا ہے، اور کون آپ کے ساتھ لوئل ہے اور کون آپ کے ساتھ فیک ہے۔ تو یہ چیزیں تو ہیں، اور پھر بعد میں لوگ ان کو نام دے دیتے ہیں بھئی کہ یہ تو بڑی چلاک ہو گئی ہے، تو یہ بڑی ایسے ہو گئی ہے۔ تو یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، انسان نے خود سے ایسے چلاک نہیں ہونا ہوتا، اس کو آپ لوگ خود کرتے ہو۔ آپ لوگوں کے اندر ایسا ہوتا ہے، جوائنٹ فیملیز میں آپ نے دیکھا ہوگا، جوائنٹ فیملیز کے بچے بڑے بوڑھے، مطلب ینگسٹرز، جوائنٹ فیملیز کے جو وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ زیادہ شارپ ہوتے ہیں، اور جو بچے خود سے اکیلے مطلب رہ رہے ہوتے ہیں، جوائنٹ فیملی میں نہیں ہوتے، ان کے کانفیڈنس میں اور جوائنٹ فیملی والے بچوں کے کانفیڈنس میں بڑا ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو بس ایسے ہی ہے، اور یہ لائف ہے، اس میں تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ ایسے جنت ذیان کو میں نا ایڈمیشن کروانے گئی تھی اسکول میں، تو ان کا وہ انٹرویو وغیرہ ہوا اور ان کے ایڈمیشن ہوئے، تو ان کی پرنسپل نے تھوڑے ٹائم کے بعد میں دوبارہ گئی ان کے پاس، تو مجھے پوچھنے لگ گئی نا، مجھے کہتی ہیں آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں یا سیپریٹ رہتی ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ تو میں نے کہا کوئی پرابلم ہے یا کوئی ریزن آپ کے اس کویسچن کی؟ تو کہتی ہیں نہیں، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جنت ذیان جو ہیں یہ سیپریٹ رہتے ہیں، جوائنٹ میں تو بالکل نہیں رہتے، کیونکہ جو جوائنٹ فیملی کے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو تو ہم دیکھ کے پہچان لیتے ہیں۔ میں خیر یہ کوئی برائی نہیں کر رہی ہوں جوائنٹ فیملی کی، میں ویسے ایک بات کر رہی ہوں کہ شارپنیس جو ہوتی ہے نا، وہ ایسے آتی ہے زیادہ لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے، آنے جانے سے، اور آپ کے بچوں میں کانفیڈنس بھی آتا ہے، اور بڑا ڈفرینس ہوتا ہے جو بچے اکیلے رہتے ہیں اور جو بچے سب کے ساتھ رہتے ہیں۔ اونین کو میں نے چاپ کیا تھا اچھی طرح سے باریک سا، اور باریک کرنے کے بعد میں نے آئل وغیرہ ڈال کے اس کو فرائی ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ چکن فریج میں تھا، ایسے میں نے بنانے تھے نا، ایکچولی رائس بنانے تھے میں نے، اور چنے بنانے تھے الگ سے، تو وہ لیکوڈ فارم میں وہ جو وائٹ چنے وہ مجھے اچھے لگتے ہیں، اور بلیک بھی کسی دن بناؤں گی تو وہ بھی اچھے ہوتے ہیں۔ خیر میں کہتی ہوں چلو بچے ہر چیز کھائیں، میں ہر طرح کی چیز جو ہے نا، میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر ویجیٹیبل، ہر جو گرینز میں بھی، اور یہ ہر چیز میرا ہوتا ہے کہ میں سب کچھ ایک ایک بار بناؤں۔ حالانکہ میرے بچوں نے اتنا کچھ ایسا کھایا نہیں ہے، یہ چکن لور ہی ہیں، میٹ کھائیں گے بس اور نارمل چیزیں، لیکن میرا یہی ہوتا ہے کہ میں ان کو ساری چیزیں کھلاؤں۔ تو پھر اس لیے نا میں نے چنے بنانے تھے، اس چنوں کے ساتھ پھر مجھے یاد آیا کہ میں اس میں چکن ایڈ کر لیتی ہوں، چلو فلیور بھی اچھا ہو جائے گا اور یہ شوق سے کھا بھی لیں گے چکن کے بہانے۔ پھر میں نے اس کے اندر اس لیے چکن فریج میں تھا تو وہ فریز ہوا تھا، خیر میں نے پھر اس کو سافٹ کرنے کی کوشش تو بڑی کی، تھوڑا سا ہو بھی گیا، لیکن تھوڑا سا پھر میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ فرائی کرتی جاؤں گی، وہ کھل جائے گا۔ تو یہ جنجر گارلک جو ہے اس کو میں کٹنگ کی، اس کی میں نے جنجر کی تو میں نے خیر اس کو پیل کیا اور ساتھ گارلک کو کیا، تو اس کا پھر میں نے پیسٹ بنایا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ ٹمیٹوز اور گرین چلیز اور سارا میری یہ دیکھیں، یہ میں نے سارا نا مسالے وغیرہ اس کے اندر یہ جنجر گارلک پیسٹ ڈالا تھا، چکن ڈالا تھا اونین فرائی ہونے کے بعد، اور ساتھ میں نے اس میں کیا ڈالا تھا، چکن کو مطلب میں فرائی کر رہی تھی، میری سسٹر کی آ گئی تھی کال، تو پھر اس وجہ سے میرا فون تھوڑا بیزی ہو گیا، تو میں نے پھر یہ ساری چیزیں ایڈ تو کر لی تھی خیر، تو میں نے کہا چلو ساتھ میرا اتنا کوئی وہ ریسیپی شیئر کرنے کا تو میرا کوئی ہوتا نہیں ہے اتنا، وہ تو میں کہتی ہوں چلو آپ لوگ کویسچن کریں، لائک کریں، کوئی کامنٹ کریں، تو پھر میں اس حساب سے اپنے کانٹینٹ کو آگے لے کے جاؤں گی۔ ابھی میں اتنا کوئی پراپر ریسیپیز والا کوئی سین نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں کروں گی نا، تو میں زیادہ اچھا کر پاؤں گی، تو اس لیے تب تک تو میں ویٹ کروں گی، اسی لیے میں اپنی ریسیپیز کو اتنا ہائی لائٹ بھی نہیں کرتی ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسے ڈیلی بیسس پہ ہاؤس وائفز ہیں یا ہم لوگوں کو ایک پرابلم ہوتی ہے بھئی ہم کیا بنائیں، اس حساب سے میرا ہوتا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی ڈیفرنٹ ایسے ریسیپیز ڈیلی بیسس کے کھانے جو ہیں وہ بناؤں،
تاکہ جب آپ کو سمجھ نہ آئے کہ ہم نے کیا بنانا ہے تو آپ لوگ میرا ولاگ دیکھیں کہ آج ادھر کیا بن رہا ہے تو پھر ہم اس حساب سے بنا لیں۔ بس یہ میری وش ہے اور یہ میں چاہتی ہوں کہ ایسا کچھ ہو، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا ایک دن، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی بھی کہ ایسا ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو میری ریسیپیز کی وجہ سے اپنے ڈیلی بیسس میں اپنے کھانوں میں ایڈ کر رہے ہیں ان چیزوں کو۔ مطلب ہماری مدرز وغیرہ تو ایسے بناتی تھی نا کھانے، لیکن ہم لوگوں کو اتنا وہ تھا نہیں، اس وجہ سے بہت سی ریسیپیز ہیں، بہت سے کھانے ہیں جو لائف میں سکپ ہو گئے ہیں۔ تو مطلب بہت سی ڈشز ہیں، جیسے دیسی کھانے بہت، ہماری مائیں تو بہت کچھ بناتی تھی نا، تو ہم لوگوں کا یہ ہے کہ جیسے بیسکس رہ گئی ہیں، بھنڈی رہ گئی ہے، کریلے رہ گئے ہیں بس سمرز میں، مجھے لگتا ہے ونٹر میں زیادہ سے زیادہ ساگ ہو جاتا ہے، پالک وغیرہ، اور مطلب اسی ٹائپ کی مین جو بیسک چیزیں ہیں۔ باقی جو پراپر جو ہر ویجیٹیبل ہر چیز جو گھر میں بنتی تھی نا، وہ تو اس کا تو ابھی کوئی ہے نہیں ہے۔ تو میرا یہی ہوتا ہے کہ چلو میں ساری ڈشز کو ایسے ریپیٹ کروں تاکہ جس کو جسے جو بھولی ہوئی ہے نا وہ ساری یاد آ جائے۔ تو زیان جو ہے یہ کچن میں میرے پاس بیٹھ کے اور اس کو وہ یہ جو پلاسٹک بیگز ہوتے ہیں اس کی کٹنگ کر کے اور انٹرنیٹ پہ دیکھتا ہے اور اس کو سرچ کرتا ہے، اور اس کے وہ بنا رہا تھا کائٹ وغیرہ کی کٹنگ کر رہا تھا۔ حالانکہ اتنی گرمی ہے کہاں کچھ بنتا ہے اور کہاں پہ یہ کچھ کر سکتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ چلو کہیں پہ بیزی ہے تو بیزی رہے۔ تو یہ دیکھیں میرے جو چنے ہیں وہ میں نے اس میں ایڈ کیے تھے، اور یہ ابھی اس کو تھوڑا سا میں نے پکانا تھا، تو جو گیس ہے وہ چلی گئی، گیس کا کوئی نام نشان ہی نہیں تھا۔ پھر میں نے سلنڈر کو آن کیا اور میں نے اس پہ پکنے کے لیے رکھ دیے، اور پھر یہ میرے چنے جو ہے وہ ریڈی ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے رائس کو بوائل کیا۔ رائس کا ولاگ میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا تھا بوائلنگ کا پروسیس، تو اس میں نے ہلکا سا زیرہ ڈال کے اور سالٹ ڈال کے اس کو رائس بنائے، اور پھر زیان کو بھی ڈال کے پلیٹ میں دیے اور خود بھی کھائے، جنت کو بھی دیے۔ ٹھارکی کو دیکھیں گرمی لگ رہی تھی، اے سی کے بالکل سامنے آ کے جہاں پہ ہوا آ رہی ہو نا یہ وہاں جا کے بیٹھتا ہے، اور ابھی تو یہ خیر اس جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا ساتھ ساتھ زیان کے ساتھ، یہ ٹی وی بھی دیکھ رہا تھا باہر۔ تو آج تو بس یہی کچھ تھا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔